اگلی آیت میں وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یہ اس قسم کی آیتیں جب درمیان میں آتی ہیں جس میں اللہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے جس پہ تم ریجھ رہے ہو، اس کو ہم کہتے ہیں تزہید من الدنیا و ترغیب الی الآخرہ۔ اللہ کہتے ہیں آخرت کا خیال کرو، دنیا کچھ نہیں، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اگلی آیت میں اسے بیان کی۔ سب سے بڑی وجہ حق کی رکاوٹ جو بنتی ہے وہ دنیا ہے۔ ہماری چودراہٹ کہاں جائے گی؟ ہم نے اگر ایمان قبول کرنا ہے اور حق کے راستے پر چلنا ہے تو ہماری گدیاں کہاں جائیں گی؟ گدیوں کی آمدنیں کہاں جائیں گی؟ اس کی آمدنیاں کہاں جائیں گی؟ ایک ایک عرس پہ جو کروڑوں جمع ہوتے ہیں اور ہر روز مرید جو نذرانے پیش کرتے ہیں وہ لاکھوں میں ہوتے ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ ہماری خطابتیں کہاں جائیں گی؟ ہماری چودراہٹ کہاں جائے گی؟ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے حق کو قبول کرنے میں۔ تو اللہ قرآن میں جگہ جگہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وما اوتیتم من شیء، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا، اس جو کچھ میں دیکھ لو کیا کچھ آ رہا ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، بڑی بڑی ملیں ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، بڑی بڑی زمینیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، دولت ہے، گدیاں ہیں، خطابتیں ہیں، چودراہٹ ہے، وزارتیں ہیں، صدارتیں، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا نفع ہے، وزینتھا، اور یہ دنیا کی زینت ہے، یہ مال، یہ دولت، یہ زمینیں، یہ باغات، یہ فیکٹریاں۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا وہ بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے، وہ کیا ہے؟ جنت ہے، اس کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، وہ اس دنیا سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر کہ جو جنت کی عورتیں ہیں ان میں سے ایک عورت اگر اپنی انگلی زمین کی طرف کر دے تو ساری زمین روشن ہو جائے، اور جنت کی وہ عورت جسے حور کہا جاتا ہے، اس کا جو دوپٹہ ہے نا خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ اکبر، ایک دوپٹہ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، جو اللہ کے پاس ہے نا وہ ہر لحاظ سے بہتر بھی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہر لحاظ سے باقی رہنے والا۔ ایک کوڑا، اللہ اکبر، کوڑا آپ سمجھ لیں ایک لاٹھی، چلو لاٹھی کا معنی کر، ایک کوڑا، ایک لاٹھی، جتنی جگہ جنت میں وہ لاٹھی کتنی ہوتی ہے بھائی؟ وہ کوڑا کتنا ہوگا؟ 2 فٹ ہوگا، 4 انچ ہوگا، 3 انچ ہوگا۔ وہ جو ایک لاٹھی ہے، ایک کوڑا ہے، اگر اتنی جگہ جنت میں مل جائے نا
تو دنیا کی پوری زمین مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ حدیث میں آتا ہے، میں نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث میں آتا ہے، اسی کو بیان کیا، وما عند اللہ خیر، جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا وہی بہتر ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد سب برابر۔ ادھر آنکھیں بند ہوئیں، سب برابر۔ اس کی 10 ملیں تھیں، اس نو 2 گھوڑے دے بوسکی دا کفن دیو، نو، اس کو ریشمی کفن پہناؤ، نو، کوئی نہیں۔ وہ جو مانگتا تھا، فقیر تھا، محتاج تھا، اس کا کپڑا بھی کفن کا وہی ہے، اور ارب پتی کا کفن بھی وہی، دونوں میں جیب کوئی نہیں، سب یہیں۔ ادھر آنکھیں بند ہوئی، نام بھی کسی نے نہیں لینا، نہ بیٹوں نے بھی نام نہیں لینا، کسی نے نہیں کہنا عطا اللہ کو نہلا دو، نو، میت اٹھا کے لاؤ، میت اٹھا کے لاؤ، میت تیار ہے، نام بھی کسی نے نہیں، نام ہی مٹ گیا، ختم، اسی وقت ختم۔ یہ جو نود نمائش نا میں نا ساڈا زندہ رہے گا، تواڈے چ جنہاں پردادیاں دا نام دا بولو، بولو بس، چلو ہو سکتا ہے پردادے دا نام تے کسی نو آندا ہوئے، پردادے دے ابے دا نام بولو، بس ختم۔ کہاں نام زندہ رہنا ہے میاں، مجھے اپنے پردادے کے اوپر کا کوئی پتہ نہیں، نام زندہ رہتا ہے، کہاں زندہ رہتا ہے، اعمال زندہ رہتے ہیں، وہ اخلاق زندہ رہتے ہیں، وہ تیری روش زندہ رہتی ہے، وہ تیرا سلوک زندہ رہتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ تو نے سلوک کیا ہے نا اس نے زندہ رہنا ہے، نام شام کوئی نہیں زندہ۔ کسی غریب سے اچھا سلوک کیا، کسی غریب کو موت کے منہ سے بچا لیا، کسی غریب بچے کی تعلیم کا انتظام کر دیا، تو ہو سکتا ہے وہ بچہ 60 سال کی زندگی پائے اور ہمیشہ تیرا نام لیتا رہے کہ میں جو کچھ ہوں اس کی وجہ سے۔ نام زندے اس طرح رہتے ہیں، اعمال کی وجہ سے رہتے ہیں، اخلاق کی وجہ سے رہتے ہیں، خدمات کی وجہ سے رہتے ہیں، اس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں۔ پیسہ پیسہ پیسہ، دولت دولت دولت، خرچ کرنے کا وقت آئے ماتھے پہ بال گنے نہیں جاتے، پہلو بدلتا ہے۔ مجھے ایک تاجر نے بتایا، اچھا بندہ تھا جو مجھے بتا دیا کہ جب کوئی عالم ہمارے پاس آتا ہے، مسجد کے خطیب صاحب آ گئے، امام صاحب آ گئے، تو ہمیں پتہ چل گیا بھئی انہیں نہیں آئے، ایک کوئی ضرورت ہے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، جماعت کے لیے، جلسے کے لیے، کانفرنس کے لیے، تو یہ پیسے مانگنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کی اپیل کرنے سے پہلے ہم شروع ہوتے ہیں۔ آج کل حالات بڑے خراب، کاروباری حالات ٹھیک نہیں۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں بیچارہ یہ آپ بھوکتے مردہ پیا، میں اس کو کی لینا، ایڈی وڈی دکان ہے، اتنی بڑی فیکٹری ہے، یہ بھوک سے مر رہا ہے، یہ الحمدللہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ہی جانے، جن کو بے حساب دیا ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور جنہیں گن گن کے دیا ہے نا وہی لوگ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے۔ اللہ کی اللہ ہی جانے، خرچ کرنے میں وہ بخل سے کام لیتے۔ دولت اللہ نے دی ہے، یسالونک ماذا ينفقون،
تو اس سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. آگے کیا ہے جی؟ دو جگہوں پہ آتا ہے. حافظوں توڑا امتحان ہے. دو جگہوں پہ آتا ہے. ایک جگہ پہ آیا جہاں کہا للوالدین والاقربین، ایک جگہ پہ یہ کہا. اللہ نے کہا اے نہ پوچھو کیا خرچ کریں، یہ پوچھو کہاں خرچ کریں. مصرف صحیح ہونا چاہیے. یہ نہ پوچھو کیا خرچ کریں، یہ پوچھو کہاں خرچ کریں. للوالدین والاقربین، غریب رشتہ دار ہیں، والد کو ضرورت ہے، والدہ کو ضرورت ہے، اس کو بھی اس میں گن دیا. کیسا دین ہے، خوبصورت دین ہے، اور کیسا دین ہے. سارا دن مزدوری کرتا ہے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اور ان کو کھانا کھلانا ہے، دودھ ان کے لیے لینا ہے. ہماری شریعت نے کہا جو اپنی اولاد اور بیوی پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو بھی صدقے میں لکھ دیا. حالانکہ وہ تو ساری مجبوری ہے. بیوی پہ خرچ کرنا، بچوں پہ خرچ کرنا، ان کے کپڑے ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے، یہ تو مجبوری ہے بندے کی. اسے بھی صدقہ کہہ دی، اس پر بھی اللہ ثواب مرتب کر دے. جن لوگوں کو اللہ نے بہت دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہی کام آنا ہے. باقی گن الہاکم التکاثر، اگلی ہے تو نہیں پڑھنی. الہاکم التکاثر، تکاثر کسے کہتے؟ ہن کتنے کروڑ ہو گئے انتے، ہن کتنے کروڑ ہو گئے انتے، اے مال گیا تو یہ کتنا نفع ہے، یہ گیا تو. الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تساں کوٹ فرید روڈ تے پہنچ گئے. سرگودے والے تو اتھے ہی جانا. قبرستان پہنچ گئے، قبروں کی زیارت کر لی. مال دولت، فیکٹریاں، بچے، لباس، سب چیز یہیں رہ گئی. وہاں کیا کام آئے گا؟ وہی مال جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، کسی غریب پر، مسکین پر، مدرسے پر، طالب علموں پر، دین پڑھنے والوں پر. وہ جو مال خرچ کیا ہے نا وہی کام آئے. اس طرف اپنے ذہنوں کو لگایا کریں کہ یہ مال ہمارا ادھر لگنا چاہیے. یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے جاریہ ہے. یہ علم پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ طالب علم ہیں، یہ علم کی تلاش میں نکلے ہیں، علم کی تلاش میں نکلے ہیں. میں تمہیں کیسے بتاؤں، کس طرح تمہیں سمجھاؤں، کس طرح تمہیں بتاؤں. یہ علم کی تلاش میں نکلے ہیں. رب کے نورانی فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس نے کہا ہے جس کی شفاعت کے امیدوار ہو اور جس کے حوض کوثر سے پانی پینا ہے وہ کہتا ہے. فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے. دنیا کچھ نہیں ہے